السلام علیکم ناظرین، اے ٹی وی اسپیشل میں آپ کی میزبان بینش بطول۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اپنے ان پروگرامز میں ہم آپ کا تعارف ان مہمان شخصیات سے کرا رہے ہیں جنہوں نے علم اور فن کی بنا پر پوری دنیا میں شہرت کمائی۔ آج بھی میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی لیجنڈری شخصیت ہماری مہمان ہیں جن کے بارے میں ہم فخر سے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تقریباً 46 سال کی جد و جہد اور کامیابی کا سفر، ریڈیو، ٹیلی ویژن، تھیٹر اور پھر فلم، ہر جگہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ میڈیا انڈسٹری میں کمال کے تاثرات رکھنے والے اس فنکار کے لیے کئی اہم ایوارڈ سے ان کو نوازا بھی گیا۔ 3 بار پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے نامینیٹ بھی ہو چکے ہیں، اور ہماری انتہائی خوش نصیبی کہ آج ہماری مہمان شخصیت جناب انجم حبیبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ بنیش، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اے ٹی وی والوں کا بھی کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس نئی بلڈنگ میں نئی امنگوں کے ساتھ آج مجھے یہاں پر مدعو کیا ہے، اور میرے چاہنے والوں کو میرے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ اور بسم اللہ کیجئے، اور میرا کیا کہتے ہیں حشر نشر جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیجئے۔ نہیں، بالکل، آج ارادہ تو ویسے ہمارا یہی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج ہم دیکھیں، کام تو آپ نے جناب بہت کیا، بہترین کارکردگی کے ساتھ کیا، ہزاروں انٹرویوز دیے ہوں گے، لوگ آپ کے بارے میں تقریباً سب کچھ، لیکن آج ہم آپ سے آپ کو جاننا چاہتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کون ہیں انجم حبیبی؟ انجم حبیبی ایک فنکار ہے، ایک آرٹسٹ ہے، اور فنکار اور آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بنایا نہیں جا سکتا، وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک فنکار گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب کا تعلق ریڈیو سے تھا، ریڈیو کے پروڈیوسر تھے، اور اس کے علاوہ وہ ایک کریکٹر بھی کیا کرتے تھے قائم دین کے نام سے، قائم دین، جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ نظام دین اور قائم دین کا پروگرام ایک عرصے میں بہت پاپولر ہوا کرتا تھا۔ وہ اسی پروگرام کے پروڈیوسر بھی تھے، اور اس پروگرام میں ایز اے قائم دین رول بھی کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے بیفور پارٹیشن وہ فلموں میں کام کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہے انڈیا میں۔ اچھا، مطلب ان کے اندر بھی ایک فنکار موجود تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فنکار کے گھر میں ایک فنکار پیدا ہوا، اور اس کو بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس فیلڈ کے لیے بنا ہے۔ درست۔ تو جناب یہ بتائیے، لاہور میں گزرا ہوا آپ کا بچپن، وہ حسین یادیں، وہ شرارتیں، وہ معصومیت، وہ کیسا تھا وہ ننھا سا بچہ؟ سب بچے میرے خیال ایک طرح کے ہوتے ہیں، بیل بجا کے بھاگنے والے۔ آپ کون سے والے بچے تھے؟ میں بھی ظاہر ہے بچپن میں شرارتیں تو ہوتی تھیں۔ بچپن میں جب تک شرارتیں نہ ہوں اور جب تک وہ اس میں بچپنا ظاہر نہیں ہوتا آدمی کا، وہ تو پھر بوڑھا بوڑھا ہی لگتا ہوگا۔ تو بچپن میں شرارتیں بھی کیں، اور مار کٹائی بھی بہت ہوتی رہی، والدین کی طرف سے مار پٹائی ہوتی رہی۔ کہیں محلے پڑوس سے بھی کبھی ہوئی کوئی شکایتیں آیا کرتی تھی؟ اچھا، شکایتیں آتی تھی کہ آج انجم یہ کر گیا، آج انجم یہ کر گیا۔ تو اگر ان میں سے کوئی آج بھی سن رہا تو میں اس سے آج بھی معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی ایسی یاد جو نقش ہو گئی ہو کہ بچپن میں وہ آپ بھول ہی نہ سکے ہوں؟ نہیں، وہ ایسا ہوتا تھا، پہلے ایک عرصہ ہوتا تھا جب بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی نا، جی، تو لوگوں کا ایک ٹوٹکا سا تھا کہ وہ چلتے راہ گیروں کو پر پانی پھینک دیتے تھے بالٹیاں بھر بھر کے نا۔ یہ پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو اسی طرح وہ ہمارے محلے میں تھیں، ایک خاتون تھیں، تو میں کوئی گلی کے اندر ہی نلکے لگے ہوتے تھے، وہاں کھڑا تھا، تو وہ جا رہی تھی، تو میں نے وہ بالٹی باندھ کے ان کے اوپر ڈال دی تھی۔ اچھا، تو وہ اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا، میرے گھر آ کے میک اپ جو اتر گیا ہوگا ان کا جناب، وہ تو تباہی ہو گئی ہوگی۔ بارش نہیں ہو رہی تو کرنے کے لیے سب لوگ کر رہے تھے، میں نے کر دیا تو کون سی بات آ گئی۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں، کیا کہنا چاہیے، شرارتیں ہوتی رہی زندگی میں۔ جی ہاں، نہیں وہ تو تھا، اس کا مطلب آپ ایک شرارتی ٹائپ کے بچے تھے، مطلب بیبے بچے نہیں تھے آپ؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں تھا، بالکل شرارتی تھا، اور گھر میں ماشاءاللہ دونوں بھائیوں سے زیادہ شرارتی تھا۔ ہاں، کوئی گڈیاں شڈیاں اڑاتے تھے، کوئی کوٹھے سے گرے؟ پتنگ بازی بھی بہت کی۔ گرے شرے کبھی کوٹھے سے، یہ بس اچھی سی اڑاتے تھے؟ گرا تو تھا، لیکن پتنگ بازی کی وجہ سے نہیں، کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے دیوار پہ چڑھا تھا اور اندر سے کنڈی کھولنا چاہ رہا تھا، لیکن کنڈی تو میں نے کھول دی۔ جب میں واپس آیا تو پاؤں پھسلا، پھر بازو توڑا بیٹھا تھا۔
بس دیکھیں بچپن کس قدر خوبصورت، یہ ہمارا دل میں خواہش ہی رہتی ہے کہ وہ بچپن کہیں سے واپس آ جائے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو جناب یہ بتائیے گا کہ دیکھیے آپ کے والد صاحب کے بارے میں تو تقریباً ہم سبھی جانتے ہیں، سینئر پروڈیوسر تھے، فنکار تھے اور بڑی شخصیت تھے. جی جی. لیکن آج میں آپ سے آپ کی والدہ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، وہ کیسی تھیں اور ان کے ساتھ جڑا ہوا کوئی خاص ان کی محبت کا کوئی لمحہ وہ ہم سے شیئر کیجیے. میری والدہ بھی تقریباً 3 سال پہلے 94 ایئرس اولڈ ہو کے انتقال کر گئیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق کے رحمت کرے. آمین. اور میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ ساتھ رہا کیونکہ انہوں نے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارا. میرے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی وقت گزارا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ انہوں نے زیادہ وقت گزارا. اور بڑھاپے میں ان کی جتنی خدمت ہو سکی تھی وہ کی میں نے. اور بہت سارے میرے ٹک ٹاکس جو ہیں وہ والدہ کے اوپر ہیں، اگر آپ کی نظر سے گزرے ہوں. جی جی بالکل. تو بڑے اس میں نے ڈالے ہوئے ہیں. لوگ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور خواہش یاد کرتے ہیں کہ ایسا بیٹا اللہ سب کو دے جو اپنی والدہ کی خدمت کر رہا ہے. تو میری والدہ کی تھوڑا سا میرے والد کی نسبت سخت تھیں. اچھا. لیکن ان کی سختی بھی جو تھی نا وہ بھی بڑی پیار والی تھی. تربیت کے لیے تھی. تربیت کے لیے. تو کوئی خاص ان کی ایسی بات ان کی شخصیت کی یا آپ کے دل سے جڑی ہو وہ ان کی وہ چیز؟ والدین سبھی کے بہت اچھے ہوتے ہیں ظاہر ہے اور سب سے محبت ہوتی ہے. میں ایسی کوئی خاص بات اب اس وقت نہیں بتا پاؤں گا. صرف اتنا ہی کہا کہ ان کی میں نے خدمت جتنی کرنی تھی اس میں کوئی حسرت نہیں رہ گئی. صحیح. تو آپ کتنے بہن بھائی تھے اور وہ آپ کو دبا کے رکھتے تھے، آپ انہیں دبا کے رکھتے تھے؟ ہم 3 بھائی ہیں جی. ایک بڑے ہیں ڈاکٹر جواد ہیں، وہ فیصل آباد میں ہوتے ہیں. درست. اور ایک چھوٹے ہیں سید کیسر حسین ہیں، وہ بیس تو اس پاکستان سے ہی کرتے ہیں لیکن رہائش ان کی بھی یو کے میں ہے. اچھا. اور ایک میری سسٹر ہیں ہمیرا، وہ بھی یہاں پر پنڈی میں بیاہی ہوئی ہیں. اچھے تعلقات ہیں بچپن سے ان کے ساتھ؟ جی لڑائی جھگڑا چلتا ہے؟ سب سے اچھے تعلقات ہیں، سب آپس میں پیار محبت کرنے والے. جو والدہ نے جو طریقہ کار بتایا یقیناً والدین اسی کے مطابق پیار یقیناً ایسا ہی ہے. تو جناب یہ بتائیے کہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ پھر 1976 میں آپ اسٹیٹ بینک کی اعداد و شمار کی نوکری میں چلے گئے. تو اس سفر کے بارے میں اس کی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. مجھے جاب ہو گئی تھی جی اسٹیٹ بینک میں 1977 میں، سوری 6 میں 1976 میں. جی جی بالکل. اور اس کے بعد پھر کبھی یہ سوچا نہیں تھا، زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرف آؤں گا. نہ مجھے پتا تھا کہ یہ ڈرامہ میں یا فلموں میں جانا ہے یا میں نے کرنا ہے. کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا. سیدھی سیدھا تھا کہ جاب کریں گے اور وہ بھی اعداد و شمار والی انتہائی بورنگ نوکری. تو وہ بھی اتفاق ہو گیا. میرے چچا تھے دراصل اسٹیٹ بینک میں اور ان کی بیٹی کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی. اچھا. تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اس کو. یہ منگنی وہی تھی جس سے بعد میں شادی ہوئی یا بس وہ منگنی؟ نہیں وہاں نہیں ہو سکی تھی. اچھا. اس کی طرف ہم پھر ابھی یہ بہت مجھے پراسرار بات لگ رہی ہے، ہم بعد میں نہیں وہ ایسی پراسرار بات بھی نہیں ہے. ظاہر ہے گھروں میں سب اس طرح سلسلے چلتے ہیں. صحیح. تو وہ مجھے انہوں نے، میں اس وقت آئی کام کر رہا تھا لاہور میں اسلامیہ کالج کامرس میں. درست. تو ان کی کال آ گئی کہ پڑھائی ہوتی رہے گی، تم آ جاؤ، جاب اسٹیٹ بینک اسلام آباد کھلا ہے، یہاں اسلام آباد میں برانچ بنی ہے اور یہاں میں آپ کی جاب کروا رہا ہوں. تو بہرحال وہ میں پھر وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کے تو میں آ گیا یہاں پر، آگے جاب کر لی. پھر جاب کے دوران پھر میں نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ میں اتنا کامیاب نہیں ہوا. پھر میں نے صرف FA تک تعلیم حاصل کر سکا. سرگودا بورڈ سے میں نے وہ امتحان پاس کیا تھا. صحیح. تو اس کے بعد پھر ایسی لت پڑی. 1 سال بعد ہی 77 میں اتفاق سے میں ملنے کے لیے چلا گیا. ایک ریڈیو پاکستان میں ایک ہمارے پروڈیوسر ہوتے تھے سید یعقوب لالی صاحب. جی جی. کیونکہ میرے والد صاحب کے ساتھ تعلقات تھے، میرے والد صاحب بھی ریڈیو میں تھے. تو ہم تقریباً 50s میں یہاں پر رہے تھے. اس وقت وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے گھر میں آنا جانا تھا. بالکل. تو ان کی جو بیگم ہوتی تھی ہماری چچی، وہ ہمارے سویٹر کو ایسے فولڈ کر کے اس میں ریوڑیاں، مونگ پھلیاں، چلگوزے ایسی چیزیں ڈالا کرتے تھے. وہ کتنا مزہ آتا ہوگا وہاں سے چن چن کے کھانے میں. بچے تھے نا ظاہر ہے. تو وہ یادیں تازہ کرنے کے لیے میں جب یہاں پر مجھے 76 میں جاب ہوئی تو میں کہا میں وہ ذرا گھر دیکھ کے آتا ہوں. تو میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا نہیں تم سیدھا ریڈیو آ جا. پنجابی مجھے کہنے لگے. میں نے کہا جی بتائیں کہاں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا اس طرح ریڈیو آ جاؤ تو ملاقات ہوتی ہے. تو ریڈیو پہ مجھے کہنے لگے، سوری فون پہ مجھے کہنے لگے یار تیری تو آوازیں بڑی سونی ہیں. میں ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ان کا ہاں ٹھیک ہے. اگلے دن گیا تھا تو وہاں پر
ساری کاسٹ بیٹھی ہوئی تھی. ایک لائیو پروگرام ہوتا تھا تماشا کہیں جیسے فیچر پروگرام ہوتا تھا, تو وہ ساری کاسٹ سے ملاقات ہوئی. اور لیکن میرے وہم و گمان میں بھی ایسا نہیں تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ کروں. تو اچانک انہوں نے میرے سے حال چال پوچھ کے, والدین کا پوچھ کے, اس کے بعد انہوں نے ایک اسکرپٹ میرے آگے رکھ دیا. ارے واہ. دیکھ رہے اس میں یہ فلاں کریکٹر ہے, اس کو ذرا پڑھو. میں سمجھ رہا ہے کہ میں کبھی آرٹسٹوں کو دیکھوں, کبھی ان کو دیکھوں کہ یہ میں تو نہیں کر سکتا, مجھے نہیں کرنا آئے گا. تو انہوں نے کہا نہیں کریں. میں کہا نہیں کہ میں یہ نہیں کر رہا, میں نے انکار کر دیا صاف. وہ غیر متوقع تھا. ہاں غیر متوقع. پھر وہ کہنے لگے اچھا اسٹیٹ میں کتنی تنخواہ لینا ہے. میں کہا جی 503 روپے تنخواہ. 503 روپے تنخواہ لگی ہے میری. اتنا بڑا اماؤنٹ. کہنے لگے اچھا تو اگر 200-250 روپے ہو رل جائے کرے نال, تو پھر وہ جو پیسوں کی لالچ تھی نا, اس نے مجھے تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور کیا کہ اچھا دیکھو تو صحیح ہے کیا چیز. وہ اسکرپٹ انہوں نے دیا, میں نے پڑھا. اگلے دن پھر اس کو لائیو جانا تھا. اگلے دن پھر چلا گیا وہاں پر ریڈیو, اور وہ جا کے لائیو پروگرام کر دیا. سب نے بہت اپریشیٹ کیا, تالیاں بجی باقاعدہ, یار تم تو بڑا اچھا کر رہے ہو. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں فنکار ہوں. پھر سوچتا ہوں بعد میں, تو بچپن میں جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو ترانے میں اور لپے ہاتھیا دعا بن کے تمنا میری, ایسی چیزوں میں ٹیچر مجھے آگے کر دیا کرتے تھے. وہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ مجھے کیوں کیا کرتے تھے. اس کا مطلب تھا کہ میں بچپن سے ہی وہ آپ میں صلاحیت دیکھتے ہوں گے, تو وہ نکھار پیدا ہوا. پھر بعد میں بہت زیادہ آرٹسٹوں, مطلب شروع میں آپ حادثاتی طور پہ یہ صداکار بنے, لیکن ایکچولی آپ نے خود کو کب دریافت کیا, جب آپ کو خود پتا چلا کہ میں ایک صداکار یا اداکار ہوں؟ وہ لمحہ کون سا تھا؟ ریڈیو میں جب شروع کیا کام, تو پھر کریکٹر کرنے کو ملتے رہے مختلف قسم کے. پھر ساتھ ہی راولپنڈی اسٹیشن بھی لگتا تھا. وہاں پر ہمارے جو میرے مین استاد کرام میں آتے ہیں, برکت اللہ صاحب تھے, انہوں نے مجھے تراشا صحیح طرح بولنے کا طریقہ بتایا, کس لفظ پہ پاز دینا ہے, کہاں سٹریس دینا ہے, کہاں پہ روانی سے گزرنا ہے. انہوں نے ریڈیو میں بولنے کا جو مائک کے ساتھ دوستی کروائی, جس نے وہاں سے سیکھ لیا اس کے لیے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں پھر مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ نہیں, میں جب دوسرے آرٹسٹ جو آئے ہوتے ہیں ان سے بہتر پرفارم کر رہا ہوں, پھر مجھے پتہ لگا کہ میں آرٹسٹ ہوں اور مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو پھر کام سلسلہ شروع ہو گیا. ہاں, تو ریڈیو پہ ماشاءاللہ آپ کی پھر کامیابی کا سفر شروع ہوا. وہاں سے جڑی ہوئی کوئی خوبصورت یادیں ہم سے شیئر کریں جو آپ کے ذہن میں نقش ہوں کہ ہاں ریڈیو میں یہ میرے ساتھ ہوا تھا. ریڈیو میں بس دوستیاں بنی, زیادہ ہونے والا کوئی سلسلہ نہیں, دوستیاں بنی ساری. اس طرح مختلف دوست بنے, نسیم قریشی صاحب تھے, طارق ملک صاحب تھے, ہاشم بٹ, غزال آباد, جتنے بھی نام لوں وہ بہت ماشاءاللہ جو اپنے اپنے جگہوں پہ بڑے لوگ ہیں, کامیاب ہیں. بالکل اچھا تھا وقت, اچھا وقت ہوا گزرا. اسی دوران پھر جب شام میں فارغ ہوتے تھے ریڈیو کے بعد, تو پھر آرٹ کاؤنسل چلے جاتے تھے, وہاں پہ اسٹیج ڈرامے دیکھ رہے ہوتے تھے. پھر اس طرح اسٹیج ڈراموں میں بھی جانے کا موقع ملا. وہ میں اس طرف آتی ہوں. مجھے ابھی یہ بتائیے جناب کہ مجھے اس نوجوان کی کیفیت کے بارے میں بتائیے جو ٹی وی اسٹیشن کے جنگلے کے باہر کھڑا ہو کے اور اس بلڈنگ کو دیکھتا تھا. اس وقت اس کے ذہن میں کیا سوچ ہوتی تھی؟ جب ہم ریڈیو میں تھے نا, تو پھر ظاہر ہے اسٹیج کرتے تھے, تو پھر شوق پیدا ہوا کہ ٹی وی میں بھی جانا چاہیے. اور ٹی وی کی طرف جانے کی رجحان یہ ہوا کہ ہم جایا کرتے تھے. میں اور نسیم قریشی تھے, دونوں دوست اکٹھے, ہماری دوستی تھی. تو ہم جا کے بلڈنگ میں دیکھتے رہتے تھے. پھر وہ جو باہر جنگلہ لگا ہوتا تھا اس کے اندر بیٹھ ایسے جھانکنا کہ کوئی بندہ مہربانی کرے ہمیں اندر لے جائے. میں وہی کیفیت جاننا چاہ رہی ہوں, وہ جنگلے کے ساتھ کوئی آدمی ایسا ہو جو ہمیں اندر لے جائے, لیکن ہماری کامیابی نہیں ہو پا رہی تھی. اچھا, وہ ہوا پھر اس طرح کہ ریڈیو کے ایک ڈرامے میں ہماری ایک آنٹی تھیں, اللہ نے بھی گریہ کی رحمت کرے, نگہت حسن, بہت اچھی ایکٹریس تھی, بہت ہی اچھی, اور طبیعت کی بھی بہت اچھی تھی. انہوں نے کہیں اب ٹی وی میں کوئی ڈرامہ شروع ہوا یہاں پہ اسلام آباد سینٹر میں, تو انہوں نے بتایا کہ 2 لڑکے ہیں, ایک نسیم قریشی اور ایک انجم حبیبی, جو کہ ہمارے ریڈیو میں ویل پرفارم کرتے ہیں, اچھا اداکاری کر رہے ہیں, صداکاری کر رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں بلایا اور ہمیں ان ڈراموں میں چانس ملا. ہم اللہ کر کے ٹی وی کے اندر داخل ہوئے. نہیں, اور پہلا لانگ پلے آپ کا, اور وہ بھی روحی بانو اور سجاد کشور کے ساتھ. جی. تو اس وقت آپ کے دل کی دھڑکن اور کیا کیفیت تھی آپ کی بس اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ؟ ظاہر آدمی کو جیسے منزل مل جاتی ہے, وہ یہی پوزیشن تھی, یہی کیفیت تھی. اور جب ڈائلاگ بھولے ان کے سامنے کوئی آپ کو؟ جی بالکل. ویسے تو ایک سمپل چائے والے کا رول تھا, جو کہ ایک خواتین کا وہ سلائی کڑھائی کا سینٹر ہے,
اور وہ اس کے باہر کھوکھا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ لڑکیوں کو چائے وائے سپلائی کرتا رہتا ہے اور ان کو فلمی کہانیاں سناتا ہے, وہ بھی دلچسپی لے کے کہانیاں سنتی ہیں. تو ان کے ساتھ وہ ڈائلاگس وغیرہ تھے, روحی بانو کے ساتھ بھی, پھر ہڑتال کرتی ہیں, پھر ان کی ہڑتال کے ساتھ ان میں شامل ہوتا ہے. تو جب میں پہلی پرفارمنس کر کے نکلا کیمرے کے سامنے سے تو سجاد کشور صاحب سامنے کھڑے تھے, انہوں نے گلے لگایا اور انہوں نے مجھے پیشین گوئی کی کہ تم آنے والے وقتوں میں بہت اچھے ایکٹر ثابت دیکھیں کس قدر درست ان کی یہ جو پیشین گوئی تھی وہ ثابت ہوئی. اس کے بعد کلیاں میں فاروق قیصر نے جو کلیاں پروگرام تھا ان کا, بڑا اس میں آپ نے کام کیا اور کئی گیٹ اپس کیے, اور وہ اس میں جو بونگا بخیل ہے وہ کتنا آپ کے دل کے قریب ہے, ذرا وہ بتائیے. ایک الگ کہانی ہے. پہلے تو وہ 90 میں جب میں ڈرامے کر رہا تھا, گیسٹ ہاؤس وغیرہ کر رہا تھا, تو فاروق قیصر صاحب نے, ہمارے ایک دوست تھے ہاشم بٹ صاحب, ان سے کہا کہ اگر انجم ابھی بھی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہے تو ہمیں اچھا لگے گا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھی کام کرو گے؟ میں کہ بالکل کیوں نہیں کروں گا, آئے اس فیلڈ میں. تو پھر سید فاروق قیصر صاحب سے ملاقات ہوئی, بہت نفیس آدمی تھے, میں ان کو بھی اپنا استاد مانتا ہوں, اللہ نے غریق رحمت کرے. انہوں نے پھر مجھے اپنے ساتھ کلیاں میں, تو کیونکہ میں ایک آرٹسٹ تھا, ڈرامہ آرٹسٹ تھا, تو میں نے زیادہ تر اسکٹس کیے, ڈرامہ جو ان میں چھوٹے چھوٹے اسکٹس ہوتے تھے طنز و مزاح کے, وہ کرتا رہا. پھر سب لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یہ پپٹس چلاتے ہیں اور پپٹس کی آوازیں نکالتے ہیں. بڑا مختلف ایک پروگرام تھا وہ, زبردست. ہمارے جو دوست بابر نیازی صاحب تھے وہ ماشاءاللہ 15-16 پپٹس کی آوازیں نکالتے تھے, بہت ٹیلنٹڈ تھے. تو وہ گلوکار ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ, نے صحت کاملہ سے نوازے رکھے. تو وہ پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک پپٹ بن کر آیا, تو وہ انہوں نے فاروق صاحب نے لا کے ٹیبل پر رکھ دیا اور سب کاسٹ بیٹھ گئی تھی. کہنے لگے بھی اس کی آواز نکالیں, اس کی آواز جو نکالے گا یہ پپٹ اس کا. اب میں نے کہا میرے پاس ایک بھی پپٹ نہیں ہے تو میں کیا کروں, میرا دل کرتا ہے کہ میں آواز نکالوں اس کی. وہ اس کا نام تھا بونگا بخیل. اب وہ جو بونگا تھا تو پھر میں بونگا بن گیا. اچھا. پھر میں نے وہ اپنی وائس بھی دی, سب لوگوں نے دی, لیکن فاروق قیصر صاحب وہ وائس تھوڑی سی ذرا نکال کے ہمیں سنائیں نا. مجھے انہوں نے دی, انہوں نے کہنے لگے کہ یہ پپٹ ہے, غریب یونین کا غریب نمائندہ ہے, اور حسرت جب اس کی بیوی ہے, 12 ان کے بچے ہیں, اور بونگا کہا کرتا تھا کہ بچے 2 ہی اچھے. یہ بات بہت اچھی کہا کرتا تھا. تو اس کا وہ بولتا کرتا تھا اس طرح, کچھ طرح کے عرض کیا ہے میرے پیارے اللہ میاں, دل میرا حیران ہے, میرے گھر میں فاقہ ہے, اس کے گھر میں نان ہے, میں بھی پاکستان ہوں اور وہ بھی پاکستان ہے. تو اس طرح کے وہ اشعار بولا کرتا تھا. اور وہ میں نے جب بولا بہت خوبصورت, تو فاروق صاحب نے کہا یس یہی آواز چاہیے. مطلب اتنی انرجی کے ساتھ آپ آج بھی اسی طرح وہ دہرا رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. جی جی بالکل. بلکہ ابھی میں نے یہ سوچا, بلکہ آج میں نے شروع کیا 2-3 دن پہلے کی بات ہے, اسی کے تمام اشعار جو ہیں بونگا بخیل کے, جو کہ فاروق قیصر صاحب نے لکھے, اس کو ٹک ٹاک پہ ڈال رہا ہوں. جی جی بالکل. یہ کام تو لوگوں کے ساتھ, جو خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل ہے, اس کو آگہی ضرور ہونی چاہیے کہ یہ کتنے باکمال فنکار ہمارے اس پاکستان میں ماشاءاللہ موجود ہیں. فاروق صاحب کے ساتھ فارن کنٹری جانے کا بھی اتفاق ہوا, باہر کے ملکوں میں بھی گئے, انڈیا بھی گیا, اور ابو ظہبی, جرمنی, سارے بہت ملک گھومے. اور یہاں پر پاکستان کا چپا چپا جو ہے نا, انہوں نے ہمیں وزٹ کروایا, ظاہر سی بات ہے, شوز کے ساتھ ساتھ. تو ان کا بھی بڑا کنٹریبیوٹ ہے میری زندگی میں. بالکل نہیں. اب دیکھیں جیسے گیسٹ ہاؤس میں کیے گئے آپ کے ڈرامے ہوں, یا شافی میں کیا گیا اندھے کا کردار ہو, یا اس طراب میں فالد زدہ ولن بڑے چودھری صاحب کا, یا ہڑبونگ بابا, یا چوانی سیٹ, پیسہ بڑا ہے, یہ اتنے الگ الگ کردار, یہ کیسے آپ کر لیتے ہیں؟ یہ مطلب یہ تقریباً ناممکن ہے. پتہ چل گیا جب کہ میں فنکار ہوں, مجھے رہنا ہے اسی جگہ پہ, تو پھر وہ ہاتھ پاؤں. لیکن جناب یہ بہت مشکل ہے, اس کی کوئی گر ہمیں بھی بتائیے, یہ آسان چیز نہیں ہے. بتایا نا, فنکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بالکل فنکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میں فنکار ہوں, میں کر لیتا ہوں. اگر آپ فنکار نہیں ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. آپ جو کر رہے ہو بس یہی کر رہے ہو, ٹھیک کر رہے ہو, جتنا بھی کر رہے ہیں. وہ ہڑبونگ بابا کیا تھا؟ اس کا تو نام ہی اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ, اور یہ وہ بھی بتائیے, چوانی سیٹ کس طرح آپ کہتے تھے پیسہ بڑا ہے, اور وہ سارا. وہ چوانی سیٹ جو ہے نا, وہ میرے زندگی میں بہت عجیب سی صورتحال پیدا کر کے, اب تک جتنے بھی میں کریکٹر کر رہا ہوں نا, وہ چوانی سیٹ کے کر رہا ہوں, جو کہ منتقل ہو گیا ہے چودھری میں.
اور چودھری جو ہے نا وہ بہت سارے ڈراموں میں, ریڈیو میں, ٹی وی میں, یا شاید مجھے لیکن میں وہی سوال آپ سے پوچھ رہا تھی کہ یہ ان مونچھوں کی وجہ مطلب اس کی وجہ سے آپ نے یہ مونچھیں رکھی, یا ان مونچھوں کی وجہ سے آپ کو وہ کردار ملے؟ ان کی کہانی بتائیں آج مجھے, ان مونچھوں کی کہانی تو بتائیں. وہ فاروق کیسر صاحب نے جب چوہانی سے ایک کریکٹر آیا تو انہوں نے مجھے ایک پگڑی باندھا ہوا آدمی جو شیروانی پہنی ہوئی ہے, انہوں موبائل تو ہوتے نہیں تھے لیکن اتنا بڑا اس نے کوئی موبائل سا اٹھایا ہوتا تھا, تو اس نے ہر بات پہ کہنا اوہ پیسہ بڑا ہے. پھر وہ ساتھ جو بولنے والے ہوتے تھے, کیوں جی, اوہ تمہیں نہیں پتا, نہیں جی, اوہ پتا کرا, او کی جی, اوہ پیسہ بڑا ہے. تو وہ اپنا کریکٹر کر کے تو چلا جایا کرتا تھا. زبردست. تو پھر بہت سارے ایموشنل سین بھی کیے, ایموشنل کریکٹر بھی کیے. وہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا اس کا جی جو اضطراب کا ایک بہت بڑا وہ آپ کا فیوریٹ ایک طرح سے کردار. جوانی تھی, ینگ تھے اس دنوں میں تو, لیکن بڑی بڑی مونچھیں اور پگڑی لگا کے وہ بیٹھا ہے, وہ جو اپنا بڑا چودھری, خالد زدہ بھی اور ولن کے ایکسپریشنز بھی دینے, اور چودھری بھی ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. جو کام بھی سارے وہی کر رہا ہے جو نہیں کرنے چاہیے. ہاں نہیں, یقیناً آپ کی جو ماشاءاللہ اتنی پاورفل آواز ہے, اور یہ جو آپ نے ریڈیو سے تربیت حاصل کی ہے, یہ بہت آپ کے بہت کام آپ کے. اچھا اب آگے سفر چل رہا ہے ہمارا, لورڈ ویڈنگ پہلی فلم آپ کی, اس کے بعد جو فلم کا آپ کا ایک تجربہ رہا اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے. دیکھیں اگر دیکھیں تو لورڈ ویڈنگ میں بھی کچھ اسی طرح کا ایک کریکٹر تھا. اچھا. اس میں بھی وہ ایک لالچی سا آدمی تھا جو لالچ کی بنا پر شادی کر رہا ہوتا ہے اپنی بیٹے کی, اور پھر ان کو گاڑی واڑی مانگ رہا ہوتا ہے ان سے. تو اس میں بھی آخری جو سینوں میں وہی پگڑی یار وہی مونچھیں ہیں, تو وہ سارا کریکٹر وہی تھا. تو جب آدمی فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو پھر فلم کی بھی آفر ہوئی تو پھر میں نے یس کیا. تو مجھے اس کے لیے کراچی اور لاہور دو جگہ پر شوٹ کرنے کے لیے جانا پڑا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سید نبیل صاحب کی وہ فلم تھی اور بہت کامیاب فلم تھی وہ. تو یہ مونچھیں اس کا مطلب ہے آپ کا لکی چارم ہے, بس وہ چل رہی ہوتی ہیں. بعض خوش نصیبی کی ایک علامت جو ہے نا وہ شخصیت کے ساتھ ساتھ آپ کی, اور وہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آرٹسٹ پرفارم کر رہا ہوتا ہے نا, سپوز ابھی میرے کوئی سیریل چل رہا ہے تو انہیں مونچھوں میں چل رہا ہے, اس دوران اگر کوئی کام آ رہا ہے تو وہ بھی مجھے انہیں مونچھوں سے کرنا پڑے گا, کیونکہ پچھلا بھی کام ختم نہیں ہوا, وہ پھر تیسرا شروع ہو جاتا ہے تو پھر انہیں مونچھوں سے کرنا پڑتا ہے. تو آدمی کو چینج کرنے کا موقع نہیں ملتا, زیادہ سے زیادہ کالی کر لیں. ہاں بے شمار گیٹ اپس آپ نے تو کیے ہیں, سب سے زیادہ مزہ آپ کو کس گیٹ اپ میں آیا؟ میرا خیال ہے چودھری کا کریکٹر ہی میں نے زیادہ شوق سے بھی کیا اور اچھا کیا, بہتر کیا دوسرے لوگوں. ہاں پھر اس کے بعد تھیٹر کا ہمیں کچھ بتائیے, وہاں کا تجربہ کیسا رہا؟ تھیٹر تو ریڈیو کے دوران ہی کیا. اچھا. ریڈیو کے دوران ہی کیا, اور اچھے والا جب ہوا کرتا تھا نا, آج والا نہیں. آج والا کل والا جب ڈرامہ ہوتا تھا. سر آج والے میں کیا ہے؟ نہیں, آج والے ڈراموں میں تھیٹر نہیں ہوتا, وہ تو مزہ ہوتا ہے. ایک طرح سے سر تھیٹر ختم ہو گیا نا, یوں کہیے کہ تھیٹر کا وہ تو میں سمجھتا تھا کانسیپٹ جیسے وہ ہوتا تھا کہ پردہ آگے پڑا ہوتا تھا, لوگ سیٹوں پہ انتظار کر رہے ہوتے تھے, جب پردہ کھلتا تھا تو اب جو آپ سین دیکھ رہے ہیں نا, اس میں مرغیاں بھی پھر رہی ہیں, اس میں وہ کھرا صاحب ہے, خاتون برتن بھی دھو رہی ہے, ایک جگہ پہ سائیکل کھڑی ہے, پردے میں پنکھے کی ہوا سے پنکھا بھی پردے بھی اڑ رہے ہیں. وہ سیٹ ہوتا تھا ایک باقاعدہ, جہاں پر کام کرنے کا موقع ملتا تھا, لوگ وہاں سیکھتے تھے. اب تو وہ صرف صوفے دور پڑے ہوتے ہیں, ایک ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, نوکر ہے, بس جگت بازی ہے. اب تو جگت بازی ہے, اسٹیج ڈرامہ نہیں ہے, اسٹیج ڈرامہ نہیں ہے. تو ہم نے اچھے وقتوں میں اسٹیج ڈرامے کیے. تو آپ کو سب سے فیوریٹ میڈیم ان میں سے کون سا آپ کو لگا؟ میں آج بھی ریڈیو کو پسند کرتا ہوں, کیونکہ یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے, اور ریڈیو کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور ابھی حال ہی میں ریڈیو والوں نے مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ دیا ہے, جناب طاہر حسن صاحب نے, اور میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں. تو ریڈیو کرتے ہوئے 46 سال ہو گئے, تو بہت کچھ سیکھا ریڈیو سے, بہت سب کچھ کیا, ویکلی خبریں بھی پڑھیں, اور بس سمجھے وہ تو آپ کا ہوم گراؤنڈ ہو گیا نا, بس بالکل ریڈیو میں انجوائے کر کے ہوم گراؤنڈ ہو گیا. اچھا تو جناب یہ بتائیے کہ فرصت کے لمحات میں کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ وقت جو صرف آپ کا اپنا ہوتا ہے, اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹائم کی بات ہے, جب جوانی تھی تو بچوں کو لے کے, سر ابھی بھی جوانی ہی ہے, وہ چل رہی ہے. میں بتا رہا چینج ہوتا ہے, بچوں کو لے کے گھومنا, آگے پیچھے لے کے جانا, کہیں گاڑی ڈرائیو کر کے لے جانا, گھمانا دھوانا. اب جب کہ لائف ایسی گزر رہی ہے کہ
تنہا تھی اور ہمیشہ سے تنہا ہے زندگی. نہیں ہمیشہ سے اکیلا تو ہوں. نہیں تھی. میری مسز کا انتقال ہو گیا 3 سال پہلے, 2 سال پہلے. جی والدہ کا 3 سال پہلے, مسز کا 2 سال پہلے. تو اب کے جو لمحات ہیں نا جی, اس لمحات میں تو اولاد کو پاس بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے, بزرگوں کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے. کرتے ہیں, اچھے ہیں میرے بچے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو ٹیکنالوجی ہے نا موبائل کی, یہ ایک بوڑھے آدمی کا بڑا اچھا دوست ہے. اس میں اسے ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے. قرآن پڑھنا چاہے قرآن بھی پڑھ سکتا ہے, فلمیں دیکھنا چاہے فلمیں دیکھ سکتا ہے, ڈرامے دیکھنا چاہے. لیکن اس کو دنیا ہے اس میں, ایک بوڑھے آدمی کا ایک اچھا دوست ہے موبائل. ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے خراب بھی ہو, لیکن میرا وقت جو زیادہ ہے وہ موبائل کے ساتھ گزرتا ہے. اور حالات حاضرہ کے اوپر جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں آج کل جو ملک میں ہمارے ہو رہا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, قطعاً نہیں ہونا چاہیے, بس وہ موبائل میں دیکھتا رہتا ہوں اور وی لاگس سنتا رہتا ہوں. ناظرین, گفتگو ہماری طویل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ نشست انجم حبیبی کے ساتھ طویل وقت تک رہے, تو پارٹ 1 کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پارٹ 2 میں.